ہندوستان میں، برما میں، بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں اور افغانستان میں اس میں جو نصاب تعلیم دینی مدارس میں رائج ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی ضرورت ہے. اس میں باقاعدہ سیرت ایک موضوع اور سبجیکٹ کے طور پہ نہیں ہے. اور سیرت میں جیسے میں پہلے بتایا کرتا ہوں کہ سیرت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک سیرت ہوتی ہے، اور باقاعدہ سیرت اول اس کے چند حصے نہیں بلکہ مکمل سیرت پڑھانی چاہیے طلباء کو. اور پھر فقہ السیرہ، سیرت کا فلسفہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت کیوں دی گئی، آپ طائف کیوں تشریف لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ہتھیار کیوں نہیں اٹھائے، اتنا صبر سے آپ نے کیوں لیا، صبر سے کام لیا. اور جب آپ مدینہ میں آئے تو آپ نے تلوار اٹھائی. تو جہاد اتنی مدت کے بعد کیوں ملا، اس کو کہتے ہیں فقہ السیرہ. اور تیسری چیز ہے تطبیق السیرہ، یعنی سیرت سے آج کے زمانے میں اس کی تنفیذ اور تطبیق کیسے کریں گے، آج کے حالات کو سیرت کے حالات کے ساتھ کیسے ملا کر اور وہاں سے ہم حل وہاں سے نکالیں گے اور وہاں سے ہم اپنے مسائل کا حل نکالیں گے. جس میں آپ فرماتے ہیں فقہ الواقع. جی، وہ فقہ الواقع بھی یہی ہے، تطبیق السیرہ بھی یہی ہے. تو سیرت کا موضوع باقاعدہ شامل ہونا چاہیے. اور سیرت یہ صرف مدرسوں میں نہیں بلکہ تمام اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ تاریخ ہے. تاریخ کے جتنے نشیب و فراز ہیں، خاص طور پہ امت مسلمہ کی تاریخ، کوئی باقاعدہ اس کو پڑھنا چاہیے. حاضر العالم الاسلامی، آج کا عالم اسلام کہاں کھڑا ہے، ان کے آپس کے تعلقات کیا ہیں، اندرونی مسائل کیا ہیں، باہر کے مسائل کیا ہیں، ان کی مشکلات کیا ہیں، ان کے پاس مواقع کیا ہیں. اس طریقے سے جغرافیہ بہت اہم چیز ہے. تو جغرافیہ، چاہے وہ طبعی جغرافیہ ہو، چاہے وہ سیاسی جغرافیہ ہو، چاہے وہ فوجی جغرافیہ ہو، دفاعی جغرافیہ یا معاشی جغرافیہ ہو، تو باقاعدہ طلباء کو یونیورسٹیز میں، مدارس میں ان چیزوں کو پڑھانا چاہیے. الغزو الفکری، یہ بہت بڑا موضوع ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو سب کو پڑھانی چاہیے، ہر طالب علم کو وہاں سے گزارنا چاہیے. تو اگر ان چیزوں کو آپ اپنے درس نظامی میں شامل نہیں کریں گے اور جدید جتنی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی چیزیں ان کو آپ شامل نہیں کریں گے، تو یہ طلباء اگر حکومت ان کو مل جائے گی تو یہ کیا کچھ کریں گے. ہمارے سامنے افغانستان ہے. افغانستان کے طلباء کو ظاہر ہے کہ ہمارے مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ عوام کی مشکلات کیا ہیں، خطے کی مشکلات کیا ہیں، لوگ کتنی تکلیف میں ہیں اور ملک کیسے چلائے جاتے ہیں. تو ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظام مکمل نظام حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نبی تھے وہاں حکمران بھی تھے. تو پھر حکمرانی کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہمارے ہاں؟ تو حکمرانی کو، جہاں بانی کو باقاعدہ نصاب تعلیم میں شامل کرنا چاہیے. اور ان 5 ملکوں میں جن کا میں نے ابھی حوالہ دیا ہے، اگر اپنے نصاب تعلیم میں وہ تبدیلی کر لیں جو 1892 میں ہمارے تمام مکاتب فکر کے علماء نے مل کر طے کیا تھا. اس میں حضرت شیخ الہند شریک تھے، حضرت مولانا سہارنپوری شریک تھے، اس میں مولانا احمد رضا خان بریلوی مرحوم شریک تھے، اور بہت بڑے بڑے حضرات تھے. 5 یا 4 مکاتب فکر کے علماء نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا. تو اگر اس نصاب تعلیم کو لے لیا جاتا تو آج دنیا کے حالات اور خاص طور پہ بر صغیر کے حالات تبدیل ہوتے. میں اس پہ ایک ہمت کر کے یہ بھی اس میں درخواست کروں گا کہ پاکستان کے جو علماء ہیں، مدارس ہیں، ان کے پاس ایک سنہری مواقع اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہوئے ہیں، اور وہ مواقع ہمارے نصاب تعلیم کی کمزوری کی وجہ سے دن بدن ضائع ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2002 میں 2 صوبوں میں حکومت تھی. مجھے کس کو دیکھنا ہے؟ جی سب کو دیکھ سکتے ہیں سر، بھی ہے پتہ نہیں چل رہا ہے نا. جی بالکل ٹھیک ہے. جی، تو 2002 میں جب انتخابات ہوئے تھے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دنیا نے اس منظر کو دیکھا کہ 2 صوبوں میں علماء کی حکومت تھی.
مجلس عمل کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، اور قومی اسمبلی میں 65 ممبران تھے اسمبلی میں، جو کبھی بھی نہیں ہوئے تھے۔ سینٹ میں 24 ممبران تھے، یعنی 1/4۔ لیکن اس کے نتائج کیا ہمیں ملے، اس میں بہت ساری بات ہو سکتی ہے۔ میں بہت دیانتداری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے نصاب تعلیم میں یہ اصلاحات ہوتی جن کی ضرورت تھی تو یہ ایسا سنہری موقع تھا کہ شاید اس کے بعد دوبارہ ہمیں اس قسم کا موقع نہ ملے، اور جس کو کبھی ضروری نہیں سمجھا گیا، یہ افسوس ہے۔ جی بالکل۔ اسی طریقے سے آپ ہندوستان میں دیکھ لیں، کتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، برما میں دیکھ لیں، تو اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے علماء کرام اپنے نظام تعلیم پر توجہ دیں، اور نظام تعلیم جو ہوتا ہے وہ آئینہ ہوتا ہے ماضی کا، حال کا، مستقبل کا۔ تو اس میں آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارا ماضی کیسا تھا، حال کیا ہے، اور مستقبل میں ہماری حالت کیا ہوگی۔